السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف دانشور اور آئی ایم سی آر کے چیئرمین محمد ادیب صاحب، جو راجہ سبھا کے ایم پی بھی ہیں۔ ادیب صاحب، انڈیا میں ان دنوں کئی سارے مدعے ہیں، کئی سارے حالات ہیں اور کئی سارے ایشوز پر آپ سے بات چیت بھی کرنی ہے۔ ابھی آپ نے ایک لائیو ڈیبیٹ کا تذکرہ سنا ہوگا، جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کے بیچ میں ڈیبیٹ ہوئی خدا کے وجود پر۔ آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کا جاوید اختر کوئی جواب نہیں دے سکے اور کوئی دنیا کا کوئی شخص بھی نہیں دے سکتا۔ اب کوئی دیوانہ اگر یہ کہہ دے ہم ماننے کو تیار نہیں جی تو ٹھیک ہے، اب اس کی سوچ ہے، دماغی سوچ ہے اس کی، لیکن یہ سوچنا چاہیے جو وہ بول رہے ہیں، جو وہ سوچ رہے ہیں، وہ بھی کون دے رہا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ان کے زبان کے بے منہ سے شک، نکل رہی ہے۔ بالکل جو کچھ وہ بول رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بالکل کہیں تو اگر اللہ نہ ہوتا تو ان کی زبان سے یہ جملے نکل سکتے تھے؟ یہ تو سوچ کی بات ہے۔ جہاں تک کہ جاوید اختر کا سوال ہے، اس طرح کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جی جو اپنے کو یعنی عقل کل سمجھتے ہیں، لیکن مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ مفتی نے جس انداز سے اپنی بات رکھی، کوئی بھی ذی ہوش انسان وہ سمجھ سکتا ہے۔ یہ بھی ان سے پوچھنا چاہیے جاوید اختر سے، یہ جو ہم کو اللہ تعالی نے جو ہم سوتے ہیں اور سو کے پھر جگ جاتے ہیں، یہ قوت کہاں سے آتی ہے؟ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہم بالکل ہمیں معلوم نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو پھر وہی اللہ ہمیں پھر جگا دیتا ہے اور پھر ہم سب دیکھنے لگتے ہیں، سننے لگتے ہیں۔ تو اللہ کی کرامات سے منع کرنا، انکار کرنا، تو یہ تو ایک دیوانہ پن ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی، اس جی ڈیبیٹ کا خاطر خواہ ایک عام سمجھدار انسان ضرور اس بات سے متفق ہے کہ اللہ کا وجود ہے اور اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے۔ جو نہیں ماننے کو تیار ہے تو آپ اس کو سمجھا تو سکتے نہیں۔ اور بالکل تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈیبیٹ بہت پازیٹیو تھی، اور جو میں نے کمنٹس دیکھے اس پہ مجھے اندازہ ہوا، کچھ لوگوں نے یہ بھی کمنٹ کیا تھا اس پہ، آپ کی پروگرام کا میں نے دیکھا تھا، کچھ جی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اتھیسٹ ہیں، لیکن ہمیں جاوید اختر کے جوابوں سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ جاوید اختر دنیاوی باتوں کی بات کر رہے تھے، لیکن جاوید اختر ان باتوں کا جواب نہیں دے رہے تھے جو مفتی صاحب نے اٹھائی تھی۔ بی بی سی نے سٹوری کر دی، بی بی سی اردو نے، کہ جاوید اختر اچھے ملحد نہیں ہیں، اچھے ایتھسٹ نہیں ہیں، انہوں نے صحیح جواب نہیں دیا۔ نہیں، کوئی جواب نہیں دے پایا، وہ تو بالکل ہوائی جو چند باتیں ان کے پاس ذہن میں ہوتی ہیں جی کہ جو اپنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے قابل ہیں، وہ کچھ جواب ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ بولتے رہتے ہیں۔ لیکن ان سے یہی پوچھ لو کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو جو تمہیں نیند آئی تھی تو تم لوگ جاگتے کیسے؟ تم کیسے جاگ گئے بھائی؟ تو جب اللہ کی مرضی ہے کہ جب جگانا اس کو نہیں ہوتا ہے تو رخصت بلا لیتا ہے۔ کتنے بالکل یعنی آپ سوچیے تو کہ کتنی مسائل ہیں، لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ تھی جس میں بری طریقے سے جاوید اختر اور ان کی طرح سوچنے والے لوگ ایکسپوز ہو گئے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، اس طرح کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے مزید، اس طرح کی چیز پر پورے پروفیشنل انداز میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو دیوانے ہیں وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اپنے عمل پہ کام کرنا چاہیے۔ ان دیوانوں کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں، جی یہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے ذہنوں کو بند کر دیا، کند کر دیا ہے۔ یہ ذہن اس کے آگے ان کے پاس جا ہی نہیں سکتا ہے۔ جی یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ہے کہ جو اللہ نے جو ہم سے کہا، جس چیز کا ہم کو حکم دیا گیا،
ہم نے جی جب اس پہ عمل نہیں کیا، جو اس کی جو پرابلمس کریٹ ہوئی، ان پرابلم کو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، تو وہ اللہ تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس نے تو آپ کو کھلا چھوٹ دے دی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسے لوگ کچھ سدھریں گے، لیکن ہاں جن کے ذہن میں کوئی خاکے ہیں اور جو ابھی کنفیوز ہیں، شاید ان کے اوپر ضرور اثر اس کا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ محمد ادیب صاحب، یہاں کئی سارے حالات ہیں۔ ایک تازہ بڑا ایشو آیا حجاب کا۔ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار صاحب نے ایک مسلمان خاتون ڈاکٹر کا حجاب کھینچ دیا، ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے ملک میں بھی احتجاج ہوا۔ کیا کہیں گے، کیوں ہوا؟ مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ ایک اسٹیٹ کا ہیڈ جی وہ اس طرح کی نازیبا حرکت کرے جی اور ہندوستان خاموش رہے۔ میں اس وقت ہندوستان کے باہر ہوں جی تو مجھے حیرت ہو رہی ہے اپنے ملک پر کہ ایک چیف منسٹر کسی خاتون کا حجاب چھینتا ہے۔ ہماری آرگنائزیشن نے، IMCR نے، جی پریزیڈنٹ آف انڈیا کو خط بھی لکھا ہے اور یہ ہم نے اسے ٹائم مانگا ہے۔ جی مجھے نہیں معلوم کہ ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن ہم اس مسئلے پر ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جب ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ یہ کرے گا جی تو روز تماشے ہوں گے۔ نتیش یعنی کمار کی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ نتیش کمار کی غلط نیت نہیں تھی، ان کا مقصد غلط نہیں تھا۔ جیسے ایک باپ ایک بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتا ہے، ان کا مقصد تھا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، تصویریں کھینچی جا رہی، تو اس کو ہٹا لو تو تصویر صاف آ جائے گی، اچھی آ جائے گی۔ تو جیسے ایک باپ بیٹی کے ساتھ شفقت کا معاملہ برتتا ہے، اسی حیثیت سے انہوں نے کیا۔ ان کا ارادہ غلط نہیں، مسلمانوں کے انہوں نے بے شمار کام کیا ہے، مسلمان ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، یہ ان کی پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، پارٹی کے لیڈر جو ہیں یا تو نتیش کمار دیوانے ہو گئے، جی اگر دیوانے ہیں تو اسٹیٹ کے حاکم کیسے ہیں؟ ان کو خارج کرنا چاہیے، ان سے جی استعفیٰ لینا چاہیے۔ یہ صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، ہندوستان کی تہذیب یہ کہتی ہے۔ جی آپ دیہاتوں میں جائیے، آپ کسی ہندو عورت کا گھونگھٹ کھول دیں گے؟ ارے ہندو عورت تو اپنے سسر کے سامنے 1-2 فٹ کا گھونگھٹ نکال کے کھڑی ہوتی ہے، جی تو آپ کس طریقے سے کام کریں گے؟ یہ ایسے چیف منسٹر کو جو کھلے عام اس طرح کی بات کر رہا ہے اور ہندوستان کے لوگ خاموش ہیں، کیا کہا جائے؟ تو ادیب صاحب، میرے خیال میں جو پورا معاملہ ہے اس کے خلاف مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پروٹیسٹ ہوا، احتجاج ہوا، تو آگے کیا لائیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم کو سڑکوں پہ آنا چاہیے جب تک کہ نتیش کمار معافی نہ مانگے، جب تک ہمیں ان کو سزا دینی چاہیے۔ اور جو حضرات نتیش کمار کے سپورٹر ہیں، بالخصوص مسلمان، جی ان کو شرم آنی چاہیے، جی ان کو شرم آنی چاہیے کہ تم کسی خاتون کی اس طرح سے رسوائی کر کے چند سکوں کے عوض، چند عہدوں کے عوض، یہ کون سا ملک ہے جہاں پیسے چند سکے ڈال دیے اور ووٹ پا گئے؟ اب تمہاری اپنی یعنی دینی اور اخلاقی قدریں تمہاری ختم ہو گئی۔ جو لوگ بھی نتیش کے ساتھ ہیں، اور بالخصوص وہ مسلمان جو کبھی کہتے ہیں کہ وہ تو بزرگ ہیں، وہ فلاں ہیں، اس کی اجازت ہے؟ ہندوستان میں ہر انسان کو اپنے لباس، اپنے احترام کا اختیار ہے۔ تم کسی خاتون کے چہرے کو کھولو گے کھلے عام؟ کس بات پہ کھولنا چاہتے تھے تم؟ یا تو ادیب تم صاحب، بدلتے ہو حجاب یا کے تو مسئلے کو لے کر ہندوستان میں کافی لوگوں نے آواز اٹھائی، اپوزیشن پارٹیوں نے بھی، ان کے لیڈرز نے بھی کھل کر اس پر بولا ہے۔ وہ RJD ہو، سماج وادی ہو، کانگریس ہو، تمام لیڈرز کے اسٹیٹمنٹ سامنے آئے، عرب میڈیا میں اس پر لگاتار خبریں چل رہی ہے۔ لیکن
उसी बिहार में नवादा जिला में अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग हुई, बेदर्दी जी से मारा गया, उसके पेट्रोल से जलाया गया, पिलास से उसके नाखून को खींचा गया, रॉड को गर्म करके उस पर दागा गया, जी जुल्म की तमाम हदों को पार कर दिया गया, लेकिन उस पर अपोजिशन पार्टियों ने आवाज नहीं उठाई, उसको इंसाफ मिले, मुआवजा जी मिले। मैं आपके इसी चैनल पे इस इलेक्शन से पहले भी कह चुका था जी कि अगर हमारे होश नहीं आए और हमारे अंदर जो बेहिसी है अगर वो नहीं खत्म हुई, जी तो अभी तो तुम लिंच हो रहे हो, कोई बोल बिल्कुल नहीं रहा। अब तुम्हारी खवातीन के चेहरे से नकाबें उठाई जा रही हैं, और जब हेड ऑफ द स्टेट उठा रहा है तो ये जी पुलिस वाले, ये गुंडे और जितने मवाली घूम रहे हैं, हमारी खवातीन का सड़कों पे निकलना बंद हो जाएगा। हमने इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से टाइम मांगा है। हमें नहीं मालूम कि हमें टाइम देंगी या नहीं देंगी, लेकिन हम कह तो सकते हैं दुनिया से कि हमने अपने प्रेसिडेंट को भी रिव्यू किया, उसने टाइम नहीं दिया, और अगर टाइम देंगी तो हम उनसे साफ साफ कहेंगे कि तुम ये बताओ कि इस मुल्क के हम कैसे रहें। ओथ ली है तुमने, तुम इस मुल्क के सदर हो, ये बिल्कुल खामोशी क्यों है? होना तो ये चाहिए था कि पॉलिटिकल लीडर्स को खड़ा होना चाहिए था। जी अब हमारी औरतें इस मुल्क में कैसे रहेंगी? ये सिर्फ मुसलमान औरतों की बात नहीं है, ये हमारी औरतें, वो औरतें जो घूंघट निकालती हैं, जो 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 हिजाब करती हैं, जो अपने को दुनिया से दिखावे से बचना चाहती हैं, तुम उसकी नुमाइश कर रहे हो, और एक चीफ मिनिस्टर कर रहा है। एक साहब ने मुझसे कहा, साहब उनका दिमाग काम नहीं करता। अरे भाई, जी दिमाग नहीं काम करता तो तुम चीफ मिनिस्टर कैसे हो? इतनी बड़ी स्टेट को कैसे चला रहे हो? ही इज अनफिट फॉर रूल, ही इज अनफिट टू बी ए चीफ मिनिस्टर। उनकी जगह कहीं और है। और आप देख लीजिए कि जिस दिन से ये आए हैं, ये सबको मालूम है कि पूरे का पूरा कब्जा, बुलडोजर वहां शुरू हो गए। एक आदमी है जो बिल्कुल, उसका दिमागी तवाजुन काम नहीं करता, उसको सामने करके इन्होंने अब वहां कब्जा किया है। और सबसे बड़ी हैरत की बात है, मैं यहाँ बैठ के सुबह कंप्यूटर खोलता हूँ, देखता हूँ कि भाई किसी के अंदर तो कुछ तो जगह होगा। कैसी कौम है हमारी, कैसे मुर्दा लोग हैं, अपनी पावर की हवस में अपने दीन का इस तरह से मजाक उड़ा रहे हो। क्या ये दीनी मसला नहीं है? क्या उलमाए कराम की जिम्मेदारी नहीं है? क्या इस मुल्क के, हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदू भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये सियासी जमातें जो ढोंग पीटती हैं कि हम सेकुलर हैं, उनके मुंह में लड्डू भर गए? सड़कों पर उतरना चाहिए था उस वक्त तक, जब तक कि चीफ मिनिस्टर खुलेआम वैसी माफी न मांगे या अपनी गद्दी न छोड़ दे। और हम लोग इंशाल्लाह इनके खिलाफ पिटीशन भी फाइल करेंगे। हमें नहीं मालूम है कि वो खातून ने अभी क्या एक्शन लिया है। अच्छा, अभी वो खबर ये सामने आ रही है, खबर ये पहले ये थी कि उसने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अभी उसने ज्वाइन करने से मना कर दिया है नुसरत परवीन ने। मैं उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि बहन, अपनी दूसरी बहनों की खातिर मुकदमा दायर करो। जी अल्लाह रिस्क देता है कि तुम्हारा हिजाब टूटा है, तो ये जी जो आरएसएस और जो गुंडे घूम रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के, पूरे हिंदुस्तान की औरतों के साथ ये करेंगे। क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर ये कर सकता है तो जी खुलेआम ये होगा। अपनी बहनों की, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए सामने आओ और मुकदमा दायर करो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। अदील जब साहब, तक एक और इश्यू है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इन दिनों हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर हो रही है। 6 दिसंबर को उसकी बुनियाद रखी जा चुकी है, और जिन्होंने बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी है, हुमायूं कबीर साहब, उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाने का ऐलान किया है। अरे पॉलिटिकल पार्टी क्या बन, वो तो बीजेपी आरएसएस का आदमी है। बाबरी मस्जिद बनाने की जरूरत क्या थी भाई? बाबर हमारा रिश्तेदार है,
ادیب صاحب ارے بابری مسجد کو کار بابری سبقوں نے توڑا، شہید کر دیا، جو 500 سال سے کھڑی مسجد تھی، مسجد اور کوئی میرے بابری عزیز، مسجد بنانے کی بابری بات کر رہا ہے تو آپ اس کو بی جے پی کا آدمی کہیں گے؟ بابری مسجد تو کا جو اختلاف تھا، ہم جی بھی اس تحریک میں تھے، اس جی جی بات کا اختلاف تھا کہ ہم مندر، اڈوانی نے یہ اعلان کیا تھا ہم مسجد وہیں بنائیں گے، مندر وہیں بنائیں گے، جی اس کا اعتراض، اس کی لڑائی تھی۔ لیکن ہندوستان کی جمہوریت اور ہندوستان کی عدلیہ کی شاباشی ہے کہ اس نے کہا کہ ہاں بناؤ، وہیں بناؤ۔ بابر کی مسجد سے کیا تعلق ہے؟ ارے مسجد بنانی ہے تو اپنے خلفائے راشدین کے نام پہ بناتے، اپنے رسول کے نام پہ بناتے۔ تم مسجد بنا رہے ہو اس لیے کہ کوئی فساد اور دنگا ہو، یہ کوئی آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے، یہ ایک دلال ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے۔ معلوم ہے کہ اس بابری مسجد کے بعد اس ملک میں ہمارا کیا ہوا؟ ہم آتنکوادی بن گئے، ہم اپنے محلوں میں، اپنے گھروں کے اندر ہی اس دیش دروہی بنا دیے گئے۔ ابھی بھی چین نہیں آیا تمہیں؟ ارے بابر ایک بادشاہ تھا، اس نے بنائی بھی نہیں تھی مسجد، کوئی میر مکی تھے کیا تھے، ان کے نام سے میر اس باقی، نے، جی انہوں نے میر بنا باقی ان کا دیا، کمانڈر تھا، اس اس نے کا نام بنوایا۔ رکھ دیا۔ اس سے ہمارا دین سے کیا تعلق ہے؟ لیکن ایسے لوگوں سے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو مل کر ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے کہ یہ فنڈ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو عوام پیسہ دے رہی ہے ادیب صاحب، اب تک 10 کروڑ روپے اکٹھے ہو چکے، صرف آن لائن پہلے دن میں 4 کروڑ روپے آ گئے تھے، وہاں جا کے لوگ پیسہ دے رہے ہیں، اینٹیں لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ پیسے کون دے رہا ہے؟ وہ فقیر دے رہے ہیں جو سالے یہاں پر آ کے ٹیکسی چلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ کہاں سے پیسے لا کے دے رہے ہیں؟ یہ پیسے وہاں دیے جا رہے ہیں، یہ جی سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن جس طرح کا ماحول ہے، ابھی بھی مسلم دانشور کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے خاموش ہے کہ میرے گھر پہ ابھی دستک نہیں ہوئی ہے، میرا گھر ابھی بلڈوز نہیں ہوا ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو وہاں جو بابری مسجد ہمایوں کبیر بنوا رہے ہو بی جے پی کروا رہی ہے؟ آخر بی جے پی کا ایجنڈا کیا ہے بابری مسجد بنوانے کے پیچھے؟ دیکھیے ایک بالکل سمپل سا کوشچن ہے، جی ممتا بنرجی کو کوئی 30% مسلمان ہیں، زیادہ ہیں لیکن 30 کہے جاتے ہیں، جی وہ کو پورے ملتے ہیں۔ ہندو ووٹ جو بٹتا تھا وہ کچھ کانگریس لیتی تھی، کچھ لیفٹ لیتی تھی۔ پچھلی بار ہندو ووٹ سارے کا سارا وہ بی جے پی نے، آر ایس ایس نے کنسالیڈیٹ کر دیا، نتیجہ ہوا کانگریس اور لیفٹ بالکل زیرو ہو گئے۔ اب ان کی ضرورت یہ ہے کہ اگر مسلم ووٹ بٹ جائے، اور مسلم ووٹ ایسے ہی بٹے گا جب نئی پارٹیاں بنیں گی اور بابری مسجد سو کارڈ ایک نئی مسجد کھڑی کی جائے گی، اگر مسلم ووٹ بٹ جاتا ہے، ممتا بنرجی کے پاس 45% ووٹ ہے، 30% مسلمان اور 15% نان مسلم۔ اگر مسلم ووٹ بٹ جاتا ہے 70+ تو یہ پہنچ گئے کنسالیڈیٹ ہندو ووٹ کر کے، اور باقی جو ہے اس نام پر کہ یہ بابری مسجد بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو کچھ ہندو ووٹ اس طرح سے بٹ جائے اور کچھ مسلم ووٹ منتشر ہو جائے۔ ان لوگوں کے ذہن میں صرف اور صرف الیکشن ہے، یہ روز اپنے ملک کو تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، مجرم ہیں یہ لوگ، گنہگار ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ان دانشوروں کی ہے، اور میں تو بالکل صاف سمجھتا ہوں، میں تو بہت مایوس ہوں پولیٹیکل پارٹیز سے۔ پولیٹیکل پارٹیز میں ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ بھائی سامنے آؤ، کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی ہندو ووٹ کو بچانے میں لگی ہوئی ہے، لڑائی اس پہ ہو رہی ہے۔ میاں کہاں جائے گا؟ میاں تو بی جے پی کے خلاف جائے گا۔ انہیں معلوم ہے یہ جو تماشا ہوا ہے، جس خاتون کے ساتھ چیف منسٹر نے کیا ہے، کیا ذمہ داری نہیں تھی لالو کی، تیجسوی کی، کانگریس پارٹی کی
लेफ्ट पार्टियों की, जाते उस खातून के पास, कहते तुम्हें हम इससे बड़ी अपनी स्टेट में नौकरी देंगे, तुम अपनी खातिर नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान के हर उस नौजवान खातून की हिफाजत करो, तुम सामने आओ, फिर देखते आप। लेकिन अभी तक खामोशी है। आपने खबर दी कि उन्होंने ज्वाइन किया या नहीं किया है, लेकिन मैं आपके चैनल के जरिए, अगर अल्लाह करे उसके कानों में ये आवाज चली जाए, जी मैं उससे गुजारिश करूंगा, तुम्हारे खातिर नहीं कर रहा हूं, मैं उन बहनों के साथ, उन बच्चियों के साथ, उन बेटियों के साथ जिनके साथ सड़कों पे ये होने जा रहा है, गली कूचों में होने जा रहा है। जो अब तक कुछ होता था, अब तो सर्टिफिकेट है कि इस गिरिराज मुल्क सिंह कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि अगर नौकरी करनी है तो चेहरा दिखाना होगा, हिजाब वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार चेक कर रहे थे कि सच में वही महिला है या कोई और आ गया है उसकी जगह। ये किसी मंत्री ने कहा है। गिरिराज सिंह। अच्छा, वो देखिए, बात यह है कि उससे अगर हम ये पूछ दें कि जरा अपनी लड़की को जरा हमारे घर पे ले आओ, हम उसका चेहरा देखना चाहते हैं, यानी अपने आप बैठ के किसी, आप इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको इस बात की इजाजत है कि आप अपना कौन सा लिबास पहनेंगी, किस तरह से रहेंगे। वजह यह है, गिरिराज सिंह के खानदान वाले जो हैं, इनका जो तारीख उठाइए, अरे भाई ये लोग तो जूते भी पहनना नहीं जानते थे, इनकी खवातीन तो ऊपर कपड़े भी नहीं पहनती थी। ये हमारी देन तो है, अब तुम हमें सिखा रहे हो। इनसे बिल्कुल खुल के लड़ना पड़ेगा, और खुल कर लड़ने के लिए हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इनके नीतीश कुमार के ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए, लेकिन मुश्किल ये है कि वो खातून बेचारी डरी सहमी हुई है, उसको कुर्बानी देनी लेकिन चाहिए। नीतीश कुमार तो बेचारे काफी बीमार चल रहे हैं, मेंटली ठीक नहीं। इससे पहले भी एक बीजेपी अरे की एमएलए थी कैंडिडेट, माला उसके हाथ में देना था, पहनाने लगे, उस पर भी काफी विवाद हुआ। तो बार बार खबरें आती है कि नीतीश कुमार मेंटली ठीक नहीं है। अरे साहब, अगर अगर जहनी तवाजुन गड़बड़ हो गया है जी तो अफसोस है, लेकिन आप हट जाइए। अभी जो अमेरिका में इलेक्शन हुआ था, तो उस वक्त जो बाइडेन साहब थे, उनके दिमागी तवाजुन की 2-3 ऐसी बातें हुई, उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, छोड़ा तो नहीं था, उनकी पार्टी ने उनको हटाया। नहीं नहीं, पार्टी, भाई उनकी पार्टी ने हटाया, लेकिन वो हटे तो, जी वो हट गए। इसलिए आपकी, इनकी पार्टी को चाहिए कि भाई जब एक आदमी, उसकी दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि साहब वो, उनकी कोई बदनीयती नहीं थी, उनकी नीयत खराब नहीं थी, वो होश और हवास में नहीं थे। अरे भाई, अगर होश हवास में नहीं थे तो तुम हाकिम वक्त कैसे बन गए हो? उनकी पार्टी को ही चाहिए कोई ऐसा आदमी जिसका दिमाग साउंड करता हो। और ये जब ही मुमकिन है, अगर आपने नीतीश कुमार के ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो यही दीवानापन दिखाकर बीजेपी आप पे जितने सितम करेगी कि आप इसका तस्वुर भी नहीं कर पाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ सितम हो रहा है और आगे और जुल्म और सितम होगा मुसलमानों पर। ये तो कहां तक जाएगा हम नहीं सोच सकते। हमको तो ये हमें इस बात का तो एहसास था, और हम ऐलान भी कर रहे थे जी कि अभी तो शुरुआत है, लेकिन इस लेवल पे जाकर कि एक ऑफिशियल फंक्शन में, जहां सारी पूरी कैबिनेट उनकी मौजूद है, वहां एक खातून के साथ इस तरह की बदसलूकी की जाए और हिंदुस्तान खामोश रहे, और हमारी कौम के लोग इस बात पर रहें कि साहब देखिए क्या हो गया, वो तो बुजुर्ग थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसी में उलझे रहेंगे। बिल्कुल। पिछले दिनों मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा था, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह का जो जुल्म है इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है अब? उन्होंने जिहाद को बहुत अच्छी तरह डिफाइन भी किया था, महमूद बंदी साहब ने।
जिहाद का मतलब जाहिर है एहतजाज होना है, जी आवाज उठानी चाहिए। देखिए ऐसा है कि मैं तो एक बार कह भी चुका हूं कि एक सबसे जो नेक जानवर होता है वो बिल्ली होती है। जी उसको एक बंद कमरे में आप बंद करके सताइए और मारिए, वो एक बार आपके पंजा जरूर मार देगी। जी